وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 فرض ہیں. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو. حج کے لیے بھی شرط ہے کہ صاحب استطاعت ہو. اور روزے کے لیے بھی شرط ہے کہ صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، بیمار نہ ہو. مگر نماز ہر حال میں. اور یہ کیسی عبادت ہے جو سالانہ بھی ہے، ماہانہ بھی ہے، ویکلی بھی ہے، ڈیلی بھی ہے. عید بقرعید کی نماز سالانہ ہے، سال میں ایک بار. تراویح کی نماز ماہانہ ہے، پورا 1 مہینہ، پھر 11 مہینہ نہیں. اور 5 وقتہ نماز ڈیلی ہے، روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اتنا پسند ہے اللہ کو نماز. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی نماز کے بارے میں، وہی بتا کر کے پھر ہم نماز پڑھیں گے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، کل سامعیس انسان، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اب دین پہ چلو، گہرائی میں. جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہی دل کا چین ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک روزے میں ہے، نہیں ہے، نہیں کہا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک حج میں ہے. قرۃ عینی فی الحج، قرۃ عینی فی الصوم، قرۃ عینی فی الزکوٰۃ. قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز ہے. اب جب ذرا ہم دھیان دیتے ہیں کہ چلو دیکھیں، روزہ رکھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس لیے بچوں پہ فرض بھی نہیں. ارے بڑا ول پاور چاہیے روزہ رکھنے کے لیے، دृढ़ نشچय، پکا ارادہ، تب روزہ ہوتا. کچے ارادے والے جو پرنا ڈال کے کھا لیتے ہیں. روزہ میں غور کرو نا، کیا کیا بات کو چھوڑنا پڑتا.
جائز چیزیں چھوڑ دو. دوپہر کا کھانا جائز ہے, میں مت کھاؤ. روزہ کی نیت ہے تو اب دوپہر کا کھانا نہیں, صبح کا ناشتہ نہیں. پانی پینا جائز ہے, روزے دار کے لیے نہیں. کیا کیا چھوڑ دیتا ہے. روزے کی حالت میں میاں بیوی قریب نہیں ہو سکتے. ارے قریب کا مطلب وہ نہیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھو. وہ بھی جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں منع ہے. سیکس پر کنٹرول, بھوک پہ کنٹرول, پیاس پہ کنٹرول. آنکھوں کو روکو حرام سے, زبان کو روکو حرام سے, کان کو روکو حرام سننے سے. زبان پہ کنٹرول. اتنا عظیم عبادت کا طریقہ ہے روزہ رکھنا, زبان پہ کنٹرول. کیا مزہ ہے کہ ایک قطرہ پانی آ جائے پینے کے لیے؟ سارے جھگڑے دنیا میں زبان ہی سے تو ہیں. دنیا میں زبان کی لڑائی چل رہی ہے. امریکہ بولتا ہے تو روس کو اختلاف ہے, روس بولتا ہے تو یورپ کو پسند نہیں آتا زبان کا جھگڑا ہے. مگر میرے رسول نے اپنی امت کی زبان کو کنٹرول میں دے دیا. اتنا سخت پہرا ہے, اتنا پرہیز ہے. میرے نبی نے پروتساہن کے لیے بھی نہیں کہا کہ روزے میں میری آنکھ ٹھنڈا کہتا کہ روزہ لوگ رکھتے ہیں. اور زکات دینا, میں یہ 2000, 10,000, 5,000, 1,00,000, 2,00,000 زکات دیتے اس کی بات نہیں کرتا. جو لاکھوں کروڑوں زکات میں جنہیں نکالنا پڑتا ہے, شاید زکات بعد میں نکلتی ہو, کلیجہ پہلے نکل آتا ہو. اپنے سال بھر کی محنت سے کمائی سے رکھے ہوئے روپے پر ہم 2.5% ان لوگوں کو دے دیں جن سے ہمیں انکم نہیں ہوئی. ڈیزرونگ پرسن کو, غریبوں کو, محتاجوں کو, بیواؤں کو دے دیں. گاڑھی کمائی, بڑا دل چاہیے دولت لٹانے کے لیے. پھر بھی میرے نبی نے نہیں کہا فرضوینی فی زکات. بلکہ زکات پہ تو پرتیبند لگ گیا. اور تم زکات امیروں کو نہیں دے سکتے, صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے, غریبوں کو دے سکتے ہو, محتاجوں کو دے سکتے ہو. لیکن حضور نے ایک اور قدم اٹھایا. میرے خاندان کا اگر کوئی غریب ہے, محتاج ہے, فقیر ہے, اسے نہیں دے سکتے. سیدوں کو زکات دینا حرام ہے. اب یہاں تو علماء کرام بیٹھے ہیں, سادات کرام, اللہ تعالیٰ ان کا خیال قائم رکھے. کیسا حرام ہے پہلے وہ بتا. مردار کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, نص قطعی سے حرام ہے, قرآن سے. لیکن اگر کوئی بھوک سے مر رہا, جان بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو جان بچانے کے لیے مردار کھا سکتا ہے. جائز نہیں ہے, رخصت ہے. حرام تو رہے گا ہی, لیکن اس کے لیے جو مضطر ہے, بے چین ہے, مر جائے گا. یہ ایسا پیاسا ہے کہ پیاس سے مرنے والا ہے, 10 منٹ میں مر جائے گا اگر کچھ پینے کو نہ ملا.
اور صرف شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے، کچھ اور نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے آدھا گھٹ گلا تک گیا، پیٹ بھر کے نہیں پینے کا، جان بچانے کے لیے تاکہ حلال پانی تک پہنچ جائے۔ حرام ہے مگر رخصت مل جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، لیکن سیدوں کے لیے زکات کیسا حرام ہے؟ اگر سید بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی اسے زکات دے تب بھی حرام ہے۔ سید زکات، سید بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی زکات کا پیسہ نہیں، یہ زکات میں کھانا ہے تو حرام ہے، وہاں رخصت نہیں ہے، اتنا بھاری حرام ہے۔ وجہ ہی بتا دوں آپ کو، شراب میں اس لیے رخصت ہو گئی کہ شراب کے علاوہ وہاں کوئی بدل نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی 2.5% زکات دے رہا ہے تو 97.5 اس کے پاس ہے، تو میری اولاد کو 97.5 میں سے کیوں نہیں دیتا؟ یہ 2.5% میں سے کیوں دیتا؟ مگر ایک بات ہے، سید کا زکات لینا حرام ہے، دینا فرض ہے۔ صاحب نصاب اگر سید ہے تو دینا فرض ہے۔ سادہ زکات دیتے ہیں نا جب پیسے والے ہوں، سونا چاندی گھر میں ہو، تو سید محمد ہاشمی پہ زکات لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکات دینا زور سے بولو فرض ہے۔ میرے والد بزرگوار محدث اعظم ہند پر زکات لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا، غریب نواز میں زکات لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا فرض ہے۔ غوث اعظم پر زکات لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا فرض۔ مولا علی پہ زکات لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکات لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا فرض ہے۔ نہیں، حضور پہ دینا فرض نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زکات دیا ہی نہیں، نماز فرض تھی، پڑھا، روزہ فرض تھا، رکھا، حج فرض تھا، کیا زکات فرض ہی نہیں۔ اور یہ بات میں ہسٹوریکل نہیں کہہ رہا ہوں، میں لا پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، لا پوائنٹ آف ویو سے قانوناً ان پہ زکات نہیں۔ اب ایک بات دیکھو، سنی عوام جماعت آپ زکات لے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں، آپ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ امت رسول زکات لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے، آل رسول دیتا ہے دیتا نہیں، اور رسول نہ دیتے ہیں نہ دیتے ہیں، یعنی امت رسول آل رسول کی طرح نہیں اور آل رسول رسول کی طرح نہیں۔ اللہ زندہ باد۔ اب ایک بات بتاؤ، اگر کوئی صاحب زکات نکال کر کے اپنی بیوی کو دے، او مائی لائف مائی وائف، میرے جیون ساتھی، یہ 10,000 روپیز put in your pocket، آپ رکھا، بیوی کو دینے سے زکات ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر بیوی کو دینے سے زکات ادا ہوتی تو ساری عبادت چھوٹ جائے، پر یہ عبادت کبھی نہ چھوٹے، گردن دبا کے دے لیتی۔ شریعت کا مسئلہ بتاتی کہ بیوی کو دینے سے زکات ہو جاتی ہے۔ ارے گھر کا مال گھر ہی میں زکات کیا ہوگی؟
بیٹا کو دینے سے بیٹی کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. اسی میں ایک لفظ ہے غلام کو دینے سے بھی زکات. ہماری کو نہیں زکات ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جب ہم کماتے ہیں تو کمانے میں کوئی بھول چوک لینی دینی کچھ کچرا آ گیا کچھ گندا آ گیا کچھ پاک کچھ ناپاک سب مکس ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کیا ترکیب بتائی؟ زکات دیا کرو. یہ مال کا میل ہے نکالنے کا. کمانے میں کوئی میل آ گیا ہے تو زکات نکالنے سے وہ میل نکل جائے گا مال پاک ہو جائے گا. تو زکات نکالو تاکہ مال کا میل نکل جائے. زکات نکالو تاکہ مال کا میل نکل جائے. میرے حبیب تم مت نکالو. تمہارا مال ایسا مال ہے جس میں میل نہیں ہے. یہ میرے حبیب آپ کے مال میں کوئی میل نہیں ہے. تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. یہ غلام نوکر کو نہیں بولتے. نوکر غلام نہیں ہے. وہ تو کمٹمنٹ ہے. وہ محنت دیتا ہے ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں وہ بھی دیتا ہے ہم بھی دیتے ہیں. وہ غلام نہیں ہے. غلام وہ ہے جو اسلامی جہاد میں مسلمانوں کو غلبہ ملا ہو پکڑے گئے ہو مارکیٹ میں لائے گئے ہو خلیفہ وقت نے اس کو بیچا ہو میں نے خریدا ہو وہ غلام. آج دنیا میں کوئی غلام نہیں. تو غلام وہ ہے جو ہماری پراپرٹی ہے ہم نے اسے خریدا ہے. ہم غلام کے مالک ہیں. وہ جو کپڑا پہنے ہوئے نا اس کپڑے کے مالک ہم ہیں. اس کے کرتے میں جو جیب ہے پاکٹ ہے اس کے بھی مالک ہم ہیں. اس کی جیب میں کچھ روپیہ میں ڈال دوں اس روپے کا مالک میں ہی ہوں. جیسے یہ میری پاکٹ ہے اب اس کے اندر میں 10 روپیہ رکھ دوں تو 10 روپے کا مالک میں ہی ہوں نا. جیکٹ تھوڑی مالک ہے کیونکہ جیکٹ کا مالک میں ہوں. تو غلام کا مالک میں ہوں تو جو بھی غلام کے پاس ہے اس کا مالک میں ہی ہوں. تو اب غلام کو اگر ہم نے زکات دیا تو مالک تو ہم ہی رہے. اور جب تک ملکیت ٹرانسفر نہ ہو زکات ادا نہیں ہوتی. مالک بدل جائے اور غلام کو دینے سے مالک بدلتا نہیں ہے. تو غلام کو دینے سے زکات ادا غلام کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. تو اب اگر نبی کے اوپر زکات دینا فرض ہوتا تو نبی دیتے کس کو؟ ساری دنیا ان کی غلام ہے. بلال کو دے تو غلام ہے. سلمان کو دے تو غلام ہے. طلحہ کو دے تو غلام ہے. زبیر کو دے تو غلام ہے. ابن عوف کو دے تو غلام ہے. ابن زبیر کو دے تو غلام ہے. ابن مسعود کو دے تو غلام ہے. کیونکہ جو غلام نہیں وہ اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں. پھر بھی نبی نے نہیں کہا فوت اور نیچے زکات لگا میں میری آنکھی کر رہا. اور حج اللہ آج تو بہت آسان ہے اور آسانی میں جب اتنی پریشانی ہے تو 100 سال پہلے تو ایسی پریشانی نہیں ہوگی. یہاں سے جاؤ جدہ میں لائن لگاؤ وضو میں لائن باتھ روم میں لائن اور جدہ سے مکہ جانے میں 2 4 6 8 10 تک کی گنتی کرتے ہیں. بسیں بچھاتے ہیں مکہ لے جاتے ہیں. پریشان بیچارہ پیشاب کرتے آئے کہاں کرے. اور نہ وہ جیسے ہی ملا گیا تو وہ کس کو پوچھتا ہے. بڑی شیطان کو مارنے جاتے ہیں خود پریشان ہو جاتا ہے.
تھکا ماندہ، پھر دن بھر الفاظ میں، رات بھر اس الفاظ میں، پھر وہ بھیڑ میں جا کے وہ طواف کرنا، صحیح کرنا، بہت ہمت چاہیے۔ پیسے کی قربانی ہے، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، آپ کو 4-5 لاکھ چاہیے۔ گھر چھوڑنے کی قربانی، پریوار چھوڑنے کی قربانی، بال بچوں سے دور ہونا، 2-3 مہینے کے لیے باہر ہو جانا، کاروبار چھوڑ دینا۔ کسی میرے نبی نے نہیں کہا فرض ہوئے نہیں علاج۔ آج بھی میری حقیقت کہنے کا، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے حج میں، لاکھوں کروڑوں کا حساب ہوتا ہے زکات میں، دنیا بھر کے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے روزے میں، تو روزے میں قربانی، زکات میں قربانی، حج میں قربانی، نماز میں 1 لوٹا پانی۔ نہ کوئی پریشانی نہ حیرانی، اب تو 1 لوٹا پانی بھی نہیں ہے، نل کی ٹنکی کھولا، روز کر دیا، باقی نماز پڑھ لیا، ختم۔ کون سی قربانی ہے فجر میں جو کر رہے تھا، جو زکات میں ہے، جو حج میں ہے، جو روزے میں ہے، وہ نماز میں ہے؟ اتنی آسانی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دقت، نہ کوئی حیرانی، نہ کوئی دان، نہ بنیدان، اتنا آسان۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اسی میں میری آنکھ نکل جائے۔ بس اسی بات کو سمجھ لو، پھر سنت پڑھنا، پھر اپنا واجب پڑھنا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی پڑھی جائے۔ تو مولانا 40 دن کا مولوی کہاں ہو گیا؟ وہ 40 دن میں مولوی بنا دیتے نا، ہمارے تو 40 سال تک پڑھتے رہے۔ تو بولا اوقات مکروہ میں بھی نماز ہے، اوقات مکروہ، مکروہ ہے اس میں بھی نماز ہے۔ پیغمبر صاحب بارمیر میں جو وقت مکروہ ہے وہ احمدآباد میں نہیں ہے، اور جو وقت مکروہ احمدآباد میں ہے ممبئی میں نہیں ہے۔ ابھی مغرب کی اذان کئے بجے ہوتی ہے؟ 6:30۔ ایگزیکٹ بتاؤ، 6:20۔ دیکھیے کوئی 30 کہہ رہا ہے، کوئی 40 کہہ رہا ہے، اور رمضان شریف میں اگر بچے سے پوچھ لو تو مغرب کا صحیح ٹائم بتائے گا، بچہ بتائے گا۔ میں نے مجھے بیٹا تیرے کو اتنا ایگزیکٹ کیسے معلوم؟ افطاری کا وقت نکال۔ تو جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پکا معلوم ہے۔ لیکن یہ جو نماز 40 پر ہے، آگے چلے جاؤ گے 41 پر، اور آگے جاؤ گے تو 42 پہ، اور آگے جاؤ گے تو 43 پہ، پھر 7 بجے، 7:01 ہے، آگے بڑھتے جاؤ، اب دبئی تک جاؤ، 8 بجے، 8:01 ہے، 8:09 آگے بڑھتے جاؤ۔ تو کیلنڈر جب نکلتا ہے تو کہتے نا کہ 6:30 پر پہلا روزہ، پہلی افطاری جو روزے کی 6:30 پر ہے، اور ادھر چلے جاؤ گے تو 1 منٹ بڑھا دو، ادھر چلے جاؤ تو 2 منٹ بڑھا دو، ادھر چلے جاؤ 3 منٹ، ادھر چلے جاؤ تو 1 منٹ کم کر دو، ادھر چلے جاؤ تو 1 منٹ کم کر دو، یعنی ہر لمحہ مغرب کا وقت ہے۔ دیکھو یہ دنیا گول ہے، دنیا گول، یہ سورج ہے،
اب آدھی دنیا روشنی میں، آدھی دنیا اندھیرے میں، ٹائم ایک ہے، آدھی دنیا اندھیرے میں آدھی روشنی میں. تو جو اندھیرے میں ہے اندھیرے والی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی وقت جو اجالے میں ہے وہ اجالے والی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو بیچ میں ہے وہ فجر یا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں. بے شک بے شک ایک ہی وقت میں پانچوں وقت کی نماز ہو رہی ہے. بے شک. ہم یہاں دن والی نماز پڑھیں گے نا، امریکہ والے ایسا پڑھ رہے ہیں اسی وقت، دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. ہم ظہر پڑھ رہے ہیں وہ ایسا، ہم اثر پڑھ رہے ہیں وہ فجر. بے شک. پوری دنیا کو دھیان میں رکھو تو نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر سیکنڈ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں، آج یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک منٹ بعد کوئی کہیں اور پڑھ رہا، دوسرے منٹ میں کوئی اور پڑھ رہا، تیسرے منٹ میں کوئی کہیں اور پڑھ رہا. پورے گلوبل میں، پوری دنیا میں سورج آدھی دنیا کو اندھیرے میں رکھتا ہے، آدھی کو اجالے میں. اجالے والے فجر ظہر عصر پڑھ رہے ہیں، اندھیرے والے مغرب اور عشاء پڑھ رہے ہیں. ایک ہی وقت میں پانچوں وقت کی نماز ہو رہی ہے. تو نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ دنیا میں کہیں نہ کہیں پڑھی جاتی ہے. جب میرے رسول نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تو عالم الغیب و شہادہ نبی سے محبت کرنے والے خدا نے، اے محبوب جب یہ تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو میں سورج کا ایسا سسٹم بنا دوں گا کہ دنیا میں ہر وقت نماز پڑھی جائے، ہر گھڑی نماز پڑھی جائے، تاکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں کٹوتی نہ ہونے پائے. مسلسل آپ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے، لگاتار آپ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے. سنی مسلمان 2 بجے سے نماز پڑھے گا. نمبر 1 اللہ نے اسے فرض کیا ہے. نمبر 2 عاشق رسول ہے، نماز پڑھ کر نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا. تو اب نماز جب میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کون سنی ہے جب یہ ٹھنڈک اپنے حبیب کی آنکھوں کو نہیں پہنچا، کبھی نماز نہیں چھوڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنتیں پڑھ لیجیے.